والصلاة والسلام على سید الانام کلمت الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر وشجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر بالشبیر والشبر صاحب ساقی حوض الکوثر وحامل بابن الخیبر الذي سمته امه حیدر ملک نار حیدری ولعنت اللہ علی اعدائهم من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے سامعین گرامی اکابر عاشقان اہل بیت موالیان حیدر کرار تو گزشتہ مجلس میں عنوان کا انتخاب کیا تھا وہ یہ کہ آخر اللہ کے نزدیک عزت کا معیار کیا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ بیدار ہیں تو پھر کہوں گا کہ صرف کان کھول کے نہیں بلکہ دل کھول کے سنیے گا۔ تو یہ طے ہوا تھا کہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار مال نہیں ہے، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار شرافت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک عزت کا سب سے بڑا معیار اولاد کا کثرت سے ہونا نہیں ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جو عزت کا معیار ہے وہ دنیا دار ہونا نہیں، مالدار ہونا نہیں، کیونکہ اگر اللہ کے نزدیک مال والا سب سے عزت دار ہوتا تو پھر کائنات میں سب سے بڑے عزت دار کو فرعون کہا جاتا، کیونکہ مال عزت ہے تو فرعون سب سے بڑا عزت دار آیا۔ 3 دنوں کے بعد نبی نے علی کو محسوس کیا، 3 دنوں کے بعد علی نے آنکھیں کھولی۔ اللہ جانے نبی اور علی میں کیا محبت ہے کہ علی نے بند آنکھوں سے بھی نبی کو دیکھ لیا۔ بند آنکھیں تھی، ظاہری دنیا میں پہلی ملاقات ہے، ظاہری دنیا میں پہلی دفعہ مل رہے ہیں، اور پہچان اس طرح ہے کہ پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں، پہلے بھی ملاقات رہی ہے، میں تمہید میں ہوں، ذہن بیدار رکھیے گا، پہلے بھی رہے ہیں۔ تو رسول گرامی قادر نے خود کہا تھا خلقت انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے ہیں۔ تو میں یوں کیوں نہ کہوں کہ جب نور کے ایک ٹکڑے سے دوسرا ٹکڑا ملا تو اپنے آپ کو کامل سمجھا۔ تو جب علی نے رسول کو دیکھا تو آنکھیں کھولی، علم کی گفتگو شروع ہے۔ تو رسول نے علی کو دیکھ کے یہ کہا کہ خصصتنی بالزیارہ وخصصتک بالعلم، اے علی تو نے اپنی زیارت کے لیے مجھے چن لیا ہے تو میں محمد نے بھی اپنے سارے علم کے لیے تجھے چن لیا ہے۔ اب اگر اور کچھ بھی نہ کہتے رسول گرامی قادر، یہ جملہ ہی علی کے علم کے لیے کافی تھا کہ میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں چن لیا ہے۔ اب جو علم علی کے پاس ہے وہ اپنا علم نہیں ہے بلکہ رسول نے عطا کیا ہے۔ اب علی کے علم کا معیار اتنا لگانا، علی کو اتنا عالم کہنا، علی کو اتنا بڑا عالم سمجھنا جتنا تم رسول کو سمجھتے ہوگے۔ اب علی کو کوئی اتنا عالم کہے گا جتنا رسول کو سمجھے گا، کیوں؟ کیونکہ علی کے پاس وہ علم ہے جو رسول نے دیا ہے۔ ہم رسول خدا کو کائنات کا سب سے بڑا عالم سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے علی کو بھی سب سے بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ طے شدہ بات ہے کہ ہم علی کو رسول سے بڑا نہیں کہتے، علی رسول سے بڑے نہیں ہیں، اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ بعد رسول علی سب سے بڑے ہیں، باقی سب چھوٹے ہیں۔ علی کسی سے چھوٹے نہیں ہیں، زیارت کے لیے چن لیا گیا۔ علی نے کہا قرآن سناؤ، توریت سناؤ، زبور سناؤ یا انجیل سناؤ۔ پھر لوگ کہنے لگے کیسے ممکن ہے کہ بچہ گفتگو کرے؟ یہ علی نے رسول کے سامنے قرآن پڑھا ہے، تو رسول نے کسی کے سامنے کیوں نہ پڑھا تھا؟ علی کو بڑھا دیا آپ نے؟ نہیں، حضور والا بڑھایا نہیں۔ علی نے یہ قرآن پڑھا ہے، شیعہ سنی متفق ہے۔ علی نے رسول کو قرآن سنایا ہے، تو رسول نے کسی کو قرآن کیوں نہیں سنایا؟ ہر ایک لفظ ہر ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا، ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا۔ پہلا قرآن سناتے بھی کس کو؟ محمد۔ قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ اللہ
زبان جانتا ہے۔ رسول کسے سناتے؟ رسول کسے سناتے؟ کوئی عالم ہوتا تو ہوتا۔ چلو یہ نہ صحیح، علی سے دوری رکھتے ہو نا، علی کا معجزہ نہ مانو کہ یہ علی کا کمال ہے، محمد سے دشمنی تو نہیں۔ یہ کہہ دو علی کا کمال نہیں ہے، بلکہ علی کے ہاتھوں پہ جو نبی نے اٹھایا اس کا کمال ہے۔ نعتیں پڑھتے ہیں پتھرانو کلمہ پڑھایا یا نبی، کہتے ہیں کہ رسول کا یہ معجزہ ہے، پتھر بھی بول پڑتے ہیں۔ رسول کے ہاتھوں کا معجزہ مان لو، علی کا نہیں مانتے تو جس کے ہاتھوں پہ بے زبان بول پڑتے ہیں اس کے ہاتھوں پہ اللہ کی زبان بولے۔ یہ وہی بولتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، معجزہ رسول ہی مان لو۔ جو ہے ماشاءاللہ رسول کا معجزہ مان لو۔ رسول نے کیا کہا؟ میں نے علی کو علم کے لیے چنا۔ علی نے بھی پلٹ کے کہا علمنی رسول اللہ الفبا، مجھے رسول نے 1000 علم کے باب سکھائے۔ 1000 استاد اچھا تھا، کمی نہیں کی، 1000 سکھا دیے۔ شاگرد اچھا تھا، اس نے بھی کمی نہیں کی، اس نے بھی کہا کہ 1000 رسول نے سکھائے اور ہر باب سے 1000 خود علی نے سیکھ لیے۔ میں نے ہر باب سے 1000 باب خود سیکھ لیے ہیں۔ اب ایک مرحلہ اور بڑھاتا ہوں، دقت کیجئے گا۔ علی کے مقابلے میں کسی کو بھی عالم لائیے، اختلاف کی بات نہیں ہے، جھگڑے کی بات نہیں ہے، ہم صرف علم علی بیان کریں گے۔ علی کم از کم 1000 علوم کا عالم ہے، اس حدیث کے بطور 1000 علوم کا عالم ہے۔ تو میں کہتا ہوں علی کے مقابلے میں جو بھی آئے وہ 1000 علوم کا عالم نہ صحیح، کم از کم 1000 کے علوم کا نام ہی بتا دے۔ اسے کہو کہ 1000 علم دنیا میں کون کون سے ہیں، صرف نام لکھ دو۔ نام بھی نہیں لکھ پائیں گے مقابلے اس علی سے جو ہر چیز کا عالم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 1000 نہیں، 900 800 700 600 500 نہیں، صرف ایک علم، وہ بھی آپ کی مرضی کا۔ ایک علم میں کوئی علی سے افضل نہیں، کوئی برابر، تم دکھا دو ہم علی چھوڑ دیں گے۔ ایک علم میں، گرمی بہت زیادہ ہے، صرف ایک علم میں کوئی علی سے افضل نہیں، علی کے برابر والا تو دکھائیے۔ ہم نے تو علم علی بیان کرنا ہے، گفتگو کا انداز یہی ہے، ہم تو یوں ہی بیان کریں گے۔ کوئی ایک دکھا سکتے ہو؟ نہیں دکھایا جا سکتا۔ علی کے بارے میں علماء یہی کہتے ہیں، فقہا یہی کہتے ہیں کہ علی صرف ایک علم کا عالم نہیں ہے، علی علم المنایا کا عالم ہے، علی علم البلایا کا عالم ہے، علی علم حشرات کا علم ہے، علی علم فلکیات کا عالم ہے، کا عالم ہے، علی کا عالم ہے، علی علم حشرات کا عالم ہے۔ آپ کو میرا سلام ہے۔ علی علم نباتات کا عالم ہے، کا عالم ہے، علی فلکیات کا عالم ہے، علی نخلیات کا عالم ہے، علی حشریات کا عالم ہے، علی معاشیات کا عالم ہے۔ میں کتنے علوم کے نام لیتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے۔ بس ایک جملہ کہتا ہوں، جسے عالم پڑھ کے وجود میں آئے اسے علم کہتے ہیں، علم جسے پڑھ کے وجود میں آئے اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وجود میں آئے عالم کہلائے وہ اور ہے، جسے علم پڑھ کے وجود میں آئے وہ علی ہے۔ میں نے کوئی عام بات نہیں کی، اب گوگل کیجئے گا، سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں۔ میں کتاب کا برین دا سپر برین ان اسلام، جو 25 بڑے یونیورسٹیوں کے پروفیسروں نے مل کے کتاب لکھی، جو 20 غیر مسلم تھے اور ان میں سے ایک مسلمان تھا۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ 24 غیر مسلم مفکر، ایک مسلمان مفکر،
وہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پورے اسلام میں سب سے بڑا ذہین اور عالم کون ہے؟ میں نے کہا نا کہ اسے علم پڑھ کے وجود میں آئے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کتاب والوں نے یہ لکھا کہ ہمیں حیرت ہوتی ہے، وہ زمین نے کسی کا بوجھ اٹھایا نہیں، آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا۔ ایسا استاد ہم نے دیکھا ہے پورے اسلام میں سے جو سپر کرنٹ ہے، ہمیں اور کوئی نظر نہیں آیا بلکہ شیعوں کا چھٹا امام ثابت نظر آتا ہے۔ اب مشرکوں سے پوچھئے کیا وہ بھی شیعوں سے پڑھتے ہیں؟ صلوات پڑھے پر محمد و اہل بیت۔ چلو ہم تو اپنی محبت کے اظہار کے لیے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں، آپ بھی قیمت بتائیے، ہم دینے کو تیار ہیں۔ اگر پیسے لے کے یزید کی حمایت کرنی ہے تو حسین کی کرو۔ اگر یہی بات ہے سامعین گرامی قدر، انہوں نے لکھا کہ سب سے بڑا عالم ہے چھٹا امام۔ کہا کس طرح عالم ہے؟ روئے زمین نے کسی کا بوجھ اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کیا، کہ جس کے پاس پڑھانے والا ایک ہو پڑھنے والے 4000 ہوں۔ اور بات تو حد ہو گئی، عبرانی والا عبرانی پڑھتا ہے تو اسے عبرانی میں جواب دیتے ہیں، عربی والا عربی میں پوچھتا ہے اسے عربی میں جواب دیتے ہیں، فارسی والا فارسی میں پوچھتا ہے فارسی میں جواب دیتے ہیں، ہندی والا ہندی میں پوچھتا ہے ہندی میں جواب دیتے ہیں۔ اور کہا تو گئی اس استاد کی، تم جو پڑھاتے ہو استاد کتاب دیکھتا ہے پھر اسٹوڈنٹ اور بچوں کو پڑھاتا ہے۔ کہا وہ کیسے پڑھاتا ہے؟ کہا تم کتاب سے پڑھاتے ہو، وہ ایسے پڑھاتا ہے، نہ استاد کے پاس کتاب ہے نہ شاگرد کے پاس کتاب ہے۔ کہا پھر کہاں سے پڑھاتا ہے؟ کہا تم کتاب سے پڑھاتے ہو، وہ پڑھاتا ہے تو کتابیں لکھی جاتی ہے۔ تم کتاب سے پڑھ کے پڑھاتے ہو، وہ پڑھاتے ہیں تو نیچے والے کتابیں لکھتے ہیں۔ عالم پڑھ کے وجود میں آئے اسے علم کہتے ہیں، اسے پڑھ کے وجود میں آئے علم کہتے ہیں۔ اس خالی عالم ہے اس دفعہ، کیونکہ میں تھوڑی مشکل بات کرنا چاہتا ہوں، 2 برس میں پڑھ چکا ہوں، آپ کے معیار تو کچھ تو بلند ہونا چاہیے۔ اب بچہ کوئی آئے آپ کے پاس، میں نے کہا ہر علم کا علی عالم ہے، وہ نوجوان کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات تھی، قصہ تھا، انہوں نے بیان کیا، نیچے سے محبت کرنے والوں نے اظہار کر دیا، کوئی دلیل تو دیجئے، میں بات بیان کرنے لگوں۔ اگر آپ کا کوئی بچہ آپ کے پاس آئے، یونیورسٹیوں والے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، وہ خوب سمجھیں گے، میں میتھمیٹکس نہیں پڑھتا، ریاضی میرے لیے مشکل ہے، آج کل جو بچوں کے لیے مشکل سبجیکٹ ہے وہ ریاضی ہوتا ہے، میں نے چند سے پوچھا اور پھر یہ واقعہ کر رہا ہوں، کوئی اور کہتے تو میں وہ بتاتا۔ اب بابا میں ریاضی نہیں نہ کریں کہ نہیں بیٹا تو ریاضی پڑھ، بلکہ کہا کر بیٹا تو ریاضی پڑھے گا علی خوش ہوں گے، تو ریاضی پڑھے گا علی خوش ہوں گے۔ کہا بابا تو بیٹے کو بتایا کرو، نہیں بیٹا کوئی علم نہیں ہے جسے علی نہ جانتا ہو۔ بیٹا آ کے کہے بابا فلاں سائنسدان نے چاند پہ قدم رکھا ہے، پلٹ کے کہا کرو رستہ علی نے دکھایا ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں میتھمیٹکس پہ علی کے، سننا چاہیں گے؟ صلوات پڑھے پر محمد و اہل بیت۔ سامعین گرامی قدر، علی مولا حیدر کرار موجود ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو غیر معتبر و مستند ہو، ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے اپنے پڑھانے والوں سے۔ 3 شخص آتے ہیں، علی کو کہتے ہیں یا علی،
हमारा बाप मर गया है, 17 ऊंट छोड़ के मरा है, और उसने तकसीम भी बताई है। क्या तकसीम बताई है? कहा तुम 3 भाई हो, एक को आधा दे देना, एक को तीसरा हिस्सा दे देना, एक को 9वां हिस्सा दे देना। बात समझ हो गई? सबक दोहराइएगा। कुल कितने ऊंट हैं? 17। पहले को कितना देना है? आधा। दूसरे को क्या हिस्सा देना है? तीसरा। तीसरे को कितना हिस्सा देना है? 9वां। 17 ऊंट है। या अली मुश्किल है। अली ने कहा क्या मुश्किल है? कहा या अली जब हम 17 का आधा करते हैं वो बनते हैं 8.5 ऊंट, कट जाता है। अब हम वो अरब तो नहीं जो पूरे पूरे ऊंट खा जाएं। हम वो अरब तो नहीं कि जो पूरा पूरा ऊंट खा जाए। या अली ऊंट तकसीम हो जाए, बेशक मुझे 8 दे दीजिए, भाइयों में झगड़ा ना हो जाए, 8.5 की बजाय 8 दे दें, लेकिन ऊंट तकसीम ना हो। हम इतना तो जानते हैं आप कर सकते हैं। खादिम को हुक्म दिया जाओ बैतुल माल के हिस्से का ऊंट लेके आओ, खुदारा जागिएगा और बेदार रहिएगा। कहा एक ऊंट मेरे पास लेके आओ। खादिम ने कहा ये बड़ी बात है। इन्होंने कहा हमारा ऊंट कटता है। अली ने कहा इन्हें एक ऊंट दे दो। कल 3 और आ जाएंगे, कहेंगे मौला हमारा ऊंट भी कटता है, अली एक और दे देंगे। परसों एक और आ जाएगा। यूं अली देते रहेंगे तो बैतुल माल का क्या बनेगा? लेकिन अली का हुक्म था, ऊंट लाना तो था। ऊंट लाया जाता है। ऊंट कितने हो जाते हैं टोटल? 18 ऊंट हो जाते हैं। पहले को करीब बुलाया, का तेरा कितना बनता था? का आधा बनता था। का 18 का आधा तू ले ले। कितने मिले? 9 ऊंट उसने लिए। अली ने कहा खुश हो? कहा यालू खुश ना होता तो क्या होता? 8.5 थे, मैंने कहा 8 दे दीजिए, आपने तो 9 दे दिए। अब दिल में सोचा मैंने तो 9 ले लिए, अब बाकी भाई जाने, अली जाने। 9 इसने लिए। दूसरे को बुलाया, तेरा कितना बनता था? का तीसरा हिस्सा। 18 का तीसरा बनता है 6 इसे दिए, 9 पहले को दिए, 6 दूसरे को दिए, तू ले जा। अब 18 ऊंट थे। तीसरे को बुलाया, तेरे कितने बनते हैं? का मौला 9वां हिस्सा। 18 का 9वां हिस्सा है 2। एक को 9 दिए, एक को 6 दिए, एक को 2 दिए। खादिम को करीब बुलाया, कहा बता पहले को कितने दिए? कहा आका 9। दूसरे को कितने दिए? कहा 6। कहा कितने हो गए? मौला 15 हो गए। कहा तीसरे को कितने दिए? कहा 2। कहा टोटल कितने हो गए? या अली ये 17 है। बैतुल माल के ऊंट की तरफ इशारा करके कहा ये बैतुल माल का माल है, वापस ले जाओ। ले जाओ। अली की तकसीम ऐसे नहीं होती। तो मुझे जुमला कहने दो, दुनिया की यूनिवर्सिटी के पढ़े और होते हैं, अल्लाह की यूनिवर्सिटी के पढ़े और होते हैं। कोई मुझे बंदा बताओ जो 17 को तकसीम करे और 2 पे तकसीम कर दे। ले आइए, हम कहेंगे हमने अली को गलत चुना है। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाए तो सामने गिरामी कदर हमें इतना तो हक दो ना, हम इल्म की तरफ तुम्हें बुला सकें। अगर आप बेदार हैं तो सलावत पढ़ने पर मोहम्मद यकीनन उम्मीद से ज्यादा इस वाक़े को समझाए। कुछ बुजुर्ग गौर से देख रहे हैं, मैं थोड़ा उनसे और रियाजी हल करवाता हूँ। और बच्चों ये जान लेना, ये जो बूढ़े बैठे हैं तो उनसे ज्यादा हिसाब किताब में माहिर हैं। हाँ, ये स्कूल लगे होंगे लेकिन तुम जैसे कईयों को पढ़ा के आ जाएंगे। एक और वाक़या इजाजत है अली के मैथमेटिक्स माशाल्लाह। अली के इल्म कीमिया पे बातें बयान हो, इल्म फल्कियात पे बातें बयान हो, इंसान हैरान हो जाए। सिर्फ हदीस बयान हो रही है, आज कहा था आपने। सामीने गिरामी कदर एक औरत आती है, फिर समझिएगा, किबला बैठे हैं बिल्कुल तस्दीक करेंगे। एक औरत आती है, या अली दुहाई है मैं लुट गई, काजी ने गलत फैसला किया। क्या हुआ? एक पाँव मौला अली रकाब में रख चुके थे, रिकाब में पाँव रखा था, दूसरा रखना था। इसलिए बिरादरान अहले सुन्नत ने इस मसले को मसले रिकाबिया कहा है। बेदार रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। या अली, काजी ने गलत फैसला कर दिया। क्या हुआ? कहा मेरा भाई 600 दीनार छोड़ के मरा और काजी ने कहा कि तुम 1 ले लो।
یہ علی میرا بھائی تھا 600 میں سے ایک. اب قبلہ بیٹھے ہیں فقہ میں بہت مشکل مسئلہ ہے وراثت کا. کوئی عالم ایسا نہیں آپ جا کے بتائیں کہ وراثت حل کیجئے، وہ فوراً کہہ دے، وہ کہے گا بیٹھیے بتائیے جو مرا ہے اس کا کوئی بھائی ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کتنے رشتہ دار ہیں، میں حساب کروں. یہ پہلے پوچھے گا کوئی بھائی بیٹا ہے یا نہیں. آئیے علی کا علم کیا ہے؟ کہا 600 میں سے مجھے ایک ملا. علی نے پاؤں رکام میں رکھا تھا. علی نے کہا اچھا 600 میں سے ایک ملا ہے اور تم کہتی ہو قاضی نے غلط فیصلہ کیا، ایک ملا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بھائی کی ماں بھی زندہ ہے، اس کی زوجہ بھی زندہ ہے، اس کی 2 بیٹیاں بھی زندہ ہے، تمہارے بارہ بھائی بھی زندہ ہے. اگر یہ سارے زندہ ہے تو قاضی نے صحیح فیصلہ کیا. کہا اگر یہ زندہ ہے تو قاضی نے صحیح فیصلہ کیا، اگر یہ زندہ نہیں تو قاضی نے غلط کیا. کہا یا علی تیری عزت کی قسم، تیری جلالت کی قسم، تجھے امام ماننے پہ فخر ہے. کہا کیوں؟ کہا یا علی میں نے اتنا بتایا، مجھے 1 دینار ملا، تو نے میرے بابا کا بھی بتا دیا، بھائیوں کا بھی بتا دیا. بیٹیوں کو میراث ضرور دیا کیجیے، اہل بیت کی روش ہے. بیٹیوں کا حق نہ رکھا کیجیے. اگر علی کی میراث میں خوش ہو رہے ہیں تو یہ بھی حق بنتا ہے. مجھے بتائیے کوئی وہ شخص، وہ بڑا عالم، وہ بڑا علم کی باتیں کرنے والا کہ جو آپ کے پاس آئے، آپ میں سے کوئی بندہ کہے مجھے 1000 وراثت میں ملا ہے، بتاؤ کہ میرا باپ کدھر ہے، میری بہنیں کتنی ہیں، میرے بھائی کتنے ہیں، میرے بیٹے کتنے ہیں. کوئی اگر بتا دے تو پھر کہنا نہیں بتا سکے گا. جو پوچھ کے مسئلے حل کریں، پلٹ رہا ہوں، پوچھ کے مسئلے حل کریں وہ عالم ہوتا ہے. عالم جسے پڑھ کے وجود میں آئے اسے علم کہتے ہیں. علم اسے عالم کہتے ہیں. اگلے جملے کی طرف جاتا ہوں. اس جملے پہ میں آپ سے داد کا طالب ہوں. کبھی نہیں کہا کہ داد دیجئے گا، لیکن اس جملے کا لطف میں نے لیا ہے. واقعہ بیان کرتا ہوں. اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر ضرور بنائیے، اپنے بیٹوں کو انجینئر ضرور، اپنے بیٹوں کو وکیل ضرور بنائیے، اپنے بیٹوں کو لیکن اتنی بات دیکھ لیجیے علم ان کے پاس کتنا ہے. امام صادق کے ہزاروں شاگردوں میں سے سائنسدان آتا تھا، امام اٹھ کے استقبال نہیں کرتے تھے. امام نے کبھی اٹھ کے استقبال نہیں کیا. جب بھی جابر بن حیان آیا، جابر اٹھا، امام نے اٹھ کے استقبال نہیں کیا. بابائے کیمیا آتا ہے، اٹھ کے استقبال نہیں کرتے. لیکن جب 24 سال کا جوان حشام ابن حکم آتا ہے، آقا اس کے احترام کرتے ہیں. سائلوں نے سوال کیا آقا یہ آپ کے سچے صحابی ہیں، یہ آپ کے مخلص صحابی ہیں، یہ آپ پہ جان دینے والے صحابی ہیں، بابائے کیمیا ہے، بابائے فزکس ہے، بابائے کیمسٹری ہے، بابائے ریاضی ہے، کبھی ان کے استقبال کو نہ اٹھے. لیکن جیسے حشام آتا ہے آپ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، حشام کو قریب بناتے ہیں، حشام کا ہاتھ پکڑتے ہیں، حشام کو پہلو میں بٹھاتے ہیں. یہ کس چیز کا مبلغ ہے؟ یہ مبلغ فقہ نہیں، یہ مبلغ کیمیا نہیں. اس کا احترام کا تم جانتے نہیں ہو. یہ میرے دادا علی کے لوگوں کو بتاتا ہے. ہاں آقا جانتے ہیں کہ یہ مبلغ فزکس نہیں، مبلغ کیمسٹری نہیں، مبلغ نہیں، لیکن حشام کا احترام اس لیے ہے کیونکہ یہ مبلغ ولایت علی ہے. زیادہ گرمی لگ رہی ہے بے شک بنائیے، سائنسدان بنائیے، جج بنائیے، لیکن جو احترام علی کے فقیر کا ہے، علی کے خادم کا ہے، علی کے عالم کا ہے، کسی کا نہیں ہے. جس جملے کے لیے ساری محنت کی تھی امام
سائنسدان بن جاؤ گے تو عبد القدیر بننے میں لطف نہیں جو علی کی شمشیر بننے میں ہے، علی کا خادم بننے میں ہے۔ بنائیے اپنے بچوں کو، جج بنائیے، جو مرضی بنائیے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ چندے کی جو روزانہ اپیل ہوتی ہے تو اسی اپیل پہ لبیک کہتے ہوئے جو نوجوان چندہ لیتے ہیں وہ جا کے چندہ لے لیجیے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ تمام مومنین عزاداران دی خدمت جی التماس ہے کہ اس مشن عزاداری اسید الشہداء دے وچ اپنا بھرپور تعاون شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو قبول و منظور فرمائے۔ خواتین دی خدمت کی التماس ہے کہ وہ بھی اپنے اس مشن عزاداری اپنا کیونکہ مجمع اگر شرع درمیان دے وچ تحقیق قبلہ صاحب دے خطاب دے تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ بر محمد و آل جلد اس مشن عزاداری دے وچ اپنا بھرپور حصہ بھی لو۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور جو مومنین ہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ روزانہ اسی مقام تے خواتین دی مجلس ادا ہوتی ہے، عالمہ خاتون خطاب فرمیدن ٹھیک آہو دی مجلس ادا شروع تھی ہوئی، لہذا جڑے افراد گھر دے بچے خواتین ہیں انہوں کو آگاہ فرمائے سن اور سٹال بھی باہر لگ ہوئے دینی کتب اور باقی تبرکات عزاداری دا جڑے حضرات گھن چاہیں وہ گھن سکتے ان فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ تو کچھ جزائے خیر عطا فرماوے۔ انشاءاللہ یہ تو تعاون دا ہی نتیجہ ہے کہ عزاداری اسید الشہداء دا سلسلہ یہ عشر محرم الحرام بڑی کامیابی دینا جاری و ساری اور انشاءاللہ جاری و ساری راسی خداوند متعال استاد بزرگوار کو صحت و سلامتی عطا اور تمام مومنین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عبادت سمجھتے ہیں نعرہ تکبیر، نہیں نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سب مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بار دیگر بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ سامعین گرامی قدر، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، پروردگار اس کی ترقی کرتا ہے کہ جو علم میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ بات ذہن میں رکھیے گا، علی کی بات آنے پہ بھی علم سے شروع ہوتی ہے، زندگی کا جانا بھی علم ہے، پوری زندگی 2 سجدوں میں گزاری ہے علی نے۔ بات ایک اور ذہنوں میں رکھیے گا، اہل بیت کا اگر غلام بننا ہے، اہل بیت کا اگر چاہنے والا بننا ہے، جس طرح اللہ نے اہل بیت کو اس لیے چنا کہ وہ علم رکھتے تھے، اہل بیت بھی اپنے شیعوں میں سے اسے پہلے چنیں گے جو علم رکھتا ہوگا۔ یقیناً جو اہل بیت کا خادم ہے، اہل بیت کا پیروکار ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے پچھلی مجلس میں بھی بیان کیا کہ ہم نے علم حاصل کر کے جنت میں نہیں جانا بلکہ اس محلے میں جانا ہے جس کا مالک ابو ذر ہو۔ ہم نے میسم کا پڑوسی بننا ہے، ہم نے سلیمان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جنت میں علی کے سامنے کہنا ہے یا علی۔ علم کی وجہ سے بھی اہل بیت ہمیں چنیں گے۔ ہم میں سے جس
اہل بیت اسی کا احترام کریں گے. کل بھی بیان کیا تھا کہ کس طرح علم لیا جائے. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے. اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے. اب میں علیحدہ سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس جہاد پہ بیان کروں گا تو تفصیل ہو جائے گی کہ تم صرف اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، باقی ساری تعلیم قرآن خود دے دے گا. صرف قرآن کی تعلیم دو. تیرے بچے کو قرآن نمازی بھی بنائے گا، تیرے بچے کو قرآن حاجی بھی بنائے گا، تیرے بچوں کے نماز پہ پڑھنے کا طریقہ بھی سکھائے گا، تیرے بچے کو اہل بیت کی غلامی بھی سکھائے گا، حج بھی سکھائے گا، روزہ بھی سکھائے گا، زکوٰۃ بھی سکھائے گا. اور اگر تو اپنے بچے کو صحیح قرآن سکھائے گا تو تجھے جو قرآن پڑھانے کا صلہ ہے وہ تو ملے گا، لیکن وہ قرآن تیرے بچے کو علی بھی بنائے گا. قرآن سیکھیے گا. اہل بیت کی فضیلت لینی ہے تو قرآن، شریعت لینی ہے تو قرآن، لینا ہے تو قرآن، لینا ہے تو قرآن. ہم اپنی زندگی کا اٹھنا بھی قرآن سے لیتے ہیں، بیٹھنا بھی قرآن سے لیتے ہیں، سونا بھی قرآن سے لیتے ہیں. اور پھر جب ہم ہر عمل قرآن سے لیتے ہیں، اس وقت جب کوئی غیر مذہب والا کہے کہ شیعوں کا تو تعلق ہی نہیں، ہمارا ہر عمل قرآنی ہے. اور جو اہل بیت کو چھوڑے ہوئے اس کا کوئی عمل قرآنی نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن پہ عمل کرے گا تو علی کو مانے گا، جو قرآن پہ عمل کرے گا رسول کی عزت سمجھے گا، جو قرآن پہ عزت کرے گا وہ موالی بنے گا. آج کل یہ باتیں جو چل رہی ہیں، قرآن سیکھنا ہے تم نے اپنے گھر میں سیکھو، کوئی قاری ہے اس سے سیکھو، ادارہ موجود ہے یقیناً انتظام ہوگا ان سے سیکھیے. لائبریری میں اگر قرآن ہے تو ایک کام میرے کہنے پہ کر لیجیے گا. قبلہ استاد بزرگ دامت برکات العالیہ کا ایک ترجمہ ہے، بہت آسان لفظوں میں ہے، آپ میں سے تقریباً ہر بندہ سمجھ لے گا. اتنی کوشش کیجئے گا وہ قرآن خرید کے ایک دفعہ پوری زندگی میں، صرف ایک دفعہ الحمد سے والناس تک صرف اردو ترجمہ پڑھ لیجئے، صرف ایک دفعہ. اگر ہم زبان سے یہ کہتے رہیں قرآن 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 اور قرآن کا ایک دفعہ بھی ہم پوری زندگی میں نہ ترجمہ پڑھیں تو کیا قرآن فائدہ دے گا؟ قرآن کہنے سے قرآن فائدہ نہیں دے گا، لیکن یہ فخر ہمیں حاصل ہے کہ صرف علی علی کہنے سے بھی فائدہ ہوگا. علی کے نام میں برکت ہے، علی کے نام کے فضائل ہے، لیکن سیرت ضروری ہے. سامعین گرامی قدر، بس وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز یہیں سے جہاں پہ اختتام کیا کی بات کو آگے بڑھائیں گے. آپ صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت. کل سے فضائل بھی تفصیل سے اور مسائل بھی تفصیل سے پڑھوں گا. آج جتنے جملے قبول کیجئے گا. سامعین گرامی قدر، حسین کا قافلہ جب مدینہ سے چل رہا، مختلف مقامات پہ حسین کا قافلہ رکا. خدا کی قسم میں وہی جملہ کہتا ہوں، ہر مجلس میں کہوں گا، کوئی روایتی بات نہیں ہے، صرف ایک آنسو خالص حسین پہ ڈال لینا، شاید تیری نجات کا ذریعہ ہو. منزل شراف کا قافلہ کہا بھئی عباس جتنا پانی بھر سکتے ہو بھر لو، جتنی مقدار میں بھر سکتے ہو بھر لو. کہا آقا حکم ہے بھر لیتے ہیں، لیکن پانی تو ہمارے پاس پہلے ہی کافی ہے. کہا بھئی عباس میں جانتا ہوں ایک وقت آئے گا پانی کی ہمیں ضرورت. منزل شراف سے قادسیہ پھر اگلی منزل پہ پہنچے. ہر اپنے سپاہیوں کو لے کر آقا حسین کے اس مقابلے میں آتا ہے. آقا حسین میں آئے حضرت ہر، کریم کربلا کی کریمی دیکھیے گا. ہر تیرے لشکر کو کیا ہوا؟ تیرے لشکر کے چہرے کے رنگ زرد کیوں ہیں؟ یہ جو جانور ہیں ان کی زبانیں نکلی ہوئی کیوں ہیں؟ کہاں ہم رستے سے آ رہے ہیں، رستے میں ہمیں کہا بھئی عباس وہ جو کرا تھا اور کے سپاہیوں کو بتا دو. یہ ہے کریم کربلا حسین ابن علی. اگلا جملہ سنو گے. کہا بھیا ہاشمیوں
کہ جب ہر کے سپاہیوں کو پانی پلا لیں اس وقت ہر کے لشکر کے گھوڑوں کو بھی پانی پلانا۔ جانتے ہیں عزیز، بہتر جانتے ہیں، گھوڑا وہ جانور ہے جو ایک ہی بار منہ لگا کے پانی نہیں پیتا، پانی پیتا ہے پھر منہ اٹھاتا ہے، پانی پیتا ہے پھر منہ اٹھاتا ہے، 2 یا 3 دفعہ پینے کے بعد پیٹ بھرتا ہے۔ آقا حسین نے کہا بھیا تک اس لشکر 4 دفعہ منہ اٹھانا لے پانی کربلا تیرے کرم پہ کوئی شک نہیں۔ علی ابن طہان محاربی کہتے ہیں، لشکر ہر کے ایک سپاہی ہے، بس چند جملے ہیں، ملیے گا میرے ساتھ حسین پہ گریہ کیجئے۔ میں کہا پانی ہوا کونے سے پلانا شروع، میں یہ سوچ رہا پانی آتے آتے میں تو شدت سے مر جاؤں گا۔ کہ جیسے ہی میں نے یہ خیال کیا تھوڑی دیر گزری تھی یا میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے کاندھے پہ مشکیزہ لا کے میرے سامنے کھڑے اور کہتا ہے علی ابن محاربی پانی پی لے۔ کہا میری شدت پیاس سے ہاتھ کانپ رہے تھے، میں نے پانی پینے کے لیے ہاتھ بڑھائے، پانی زمین پہ گرا، ہاتھوں پہ پانی لیا اور میرے لبوں پہ رکھ دیا۔ میں پانی پینے کے بعد جب ہوش میں آیا تو میں نے کہا کریم تو ہے کون؟ کہا میں حسین ابن علی ہوں۔ اللہ اکبر، میں حسین ابن علی ہوں۔ ہم شیعوں کو ہم یہ ہزاروں کے کیا عصر عاشور جب شش ماہے کے لیے مانگا جا رہا تھا ان میں سے کوئی نہ تھا جو یہ کہتا کل اسی نے پانی پلایا تھا آج ایک گھونٹ مانگتا ہے دے دو۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین نے کہا ہر میں نماز پڑھنے لگا ہوں، نماز پڑھے گا؟ اپنی پڑھے گا یا میرے ساتھ پڑھے گا؟ کہا آقا آپ کے ہوتے ہوئے علیحدہ نماز کیوں پڑھوں؟ غافل ہیں، نادان ہیں وہ لوگ خدا کی قسم جو کہتے ہیں ہر کون سا نمازی تھا، بے نمازی تھا جنت میں گیا۔ میں کہا کرتا ہوں ہر جب دشمن بن کے بھی آیا تھا تب بھی نماز حسین کے پیچھے پڑی۔ ہر بھی نمازی نہیں تھا، ہر کی توہین نہ کیجئے، نماز مکمل ہوئی۔ آقا حسین اپنے رہوار پہ بیٹھے جانے لگے، وہی ہوا جسی کا ڈر تھا۔ اور نے آقا حسین کے رہوار کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ حسین نے کہا فَقُلَتْ کا امو کا یا ہر تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو نے حسین کے رہوار کو پکڑا ہے۔ یہ وہ جملہ ہے فقیر غریب کو بھی کہے، بادشاہ بھی فقیر کو کہے، کوئی بندہ کسی کو جواب دے، بادشاہ کو بھی فقیر پلٹ کے کہتا ہے تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ جیسے حسین نے کہا ہر تیری ماں تیرے غم میں روئے، پلٹ کے کہا آقا اگر کوئی ہوتا جواب دیتا، لیکن کیا کروں تو جو فاطمہ کا بیٹا ہے، تمہاری ماں وہ ہے، روم کے علاوہ نہیں لیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ کہوں گا کیا کہوں، تیری ماں جو بڑی پردے دار تھی اس کا نام یوں نہیں لیا جاتا۔ بس طے ہوا کسی تیسرے راستے کو جائیں گے، نہ کوفہ نہ مدینہ۔ عصر عاشور ہوتی ہے، حضرت ہر بڑے پریشان ہیں۔ ایک سپاہی نے کہا ہر کیوں پریشان ہو؟ کہا جاؤں تو کیا کروں؟ ابھی ایک سپاہی دوڑتا جا رہا تھا، میں نے پوچھا کہاں دوڑتے ہو؟ کہا ہر تجھے پتہ نہیں ہے اتنی شدت سے سورج چمک رہا ہے، اتنی شدت سے گرمی پڑ رہی ہے، ریت گرم ہے، میرے گھوڑے کو پیاس لگی ہے، اس کی زبان شدت پیاس سے باہر ہے۔ کہا رو نہیں تو کیا کروں؟ ایک طرف دیکھتا ہوں جانور بھی پانی پیتے ہیں، ایک طرف دیکھتا ہوں زہرا کا حسین پیاسا ہے، حسین کا علی اصغر پیاسا ہے۔ زہرا ماننسا حسینہ، کیا کروں؟ پریشان ہے، ادھر جنت ہے۔ بیٹا میں جہنم نہیں جا رہی ہے، آؤ ہیں۔ اور اپنے بیٹوں کو کہتا ہے بیٹا میں اتنا گنہگار ہوں، میں آقا زادیوں کو کربلا لایا ہوں، میں حسین ابن علی کو کربلا آقا کہیں یہ منہ حسین
کے قابل نہیں ہے. پٹی باندھ, میرے ہاتھ رسیوں میں باندھ, مجھے مجرم لے کے چل. ادھر ہر مجرم بن کے چلا, ادھر حسین نے کہا بھیا کار اٹھ جاؤ میرا مہمان آ رہا ہے. اکبر استقبال کرے, ادھر آقا ہر آتے ہیں, قدموں میں سر رکھا. آقا معافی مل سکتی ہے, جملہ سنیے گا کرم حسین کا کو گلے سے لگا کے کہا بھائی ہر میں نے تجھے معاف کیا. کہا آپ نے تو معاف کیا, لیکن پہلی بات میں آپ نے کہا تھا لیجن قولک, اور آہستہ بول, میری بہنیں پریشان ہے. آقا وادی زینب کو کہیں اپنی ماں شکایت نہ کرے. یا خیام سے بی بی فضا نکلی, کی بیٹی سلام کہتی ہے اور کہتی ہے میں ماں سے شکایت نہیں اور کی شفاعت کروں گی. اللہ اکبر. بس ایک ملاقات سے تفصیل سے آقا سادی زینب کہتی ہے ہر کو میرا سلام کہہ دو اور کہو میں شکایت نہیں شفاعت کروں گی. آقا ہر جانے لگتے ہیں, میدان کی جانب بڑھتے ہیں. آقا حسین بلند رونا شروع ہوئے, آقا حسین کی دھاریں بلند ہوئی. اور نے کہا آقا پھر غلطی ہو گئی. کہا اور غلطی نہیں ہوئی, پھر آقا روتے کیوں ہے؟ کہا روتا اس لیے ہو جب تو دشمن بن کے آیا تھا, تیرے پورے لشکر کو پانی دیا تھا. اب حسین اتنا غریب ہے, تو دے ہے, حسین پانی نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. پانی دیا, دوست بن کے آیا ہے تو پانی نہیں ہے. جناب حر جاتے ہیں, جناب حر کا بیٹا جاتا ہے, حر کے بیٹے کو شہادت ہوتی ہے. بلند آواز سے کہا الحمدللہ الذی لم تمت جاہلا, میرا بیٹا جہالت کی موت نہیں مرا. اس سے پہلے جناب حر پہنچتے, آقا حسین حر کے بیٹے کی لاش کو جھولی میں رکھ کیوں زحمت کی. مجھ غلام کے بیٹے کو عزت کا بیٹا غلام کا بھی ہے. باپ جوان لاشیں نہیں اٹھا سکتا ہے. اللہ جانے حسین کیسے زندہ ہوگا جب اکبر کا لاشا ہاتھوں پہ اٹھایا. کہا دنیا بعد کر آفا دنیا پہ خواہ. دعا ہے کہ وارث زمان آپ کی عبادت اور گریہ قبول فرمائے.